حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنے ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والی کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھی بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والوں کو موت سے پہلے ہی زندگی میں سزا دے دیتا ہے۔ بدنام کرنے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، اور ثابت نہیں کر سکے گا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ روزانہ تلاوت۔ ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر پہ عذاب بھی ہلکا کر دیں گے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیو، ہمیں قرآن پاک کی صبح کے وقت جس ٹائم بھی ٹائم ملے تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور اس جگہ بیٹھ کر سورۃ النعام شروع سے 3 آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے قیامت تک کی دعا کی مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونا اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ دوسرا، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ تیسرا، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر اور سکون دیا، اور نہ زندگی کی کبھی خوبصورت نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔